السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین کرام، امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اگر آپ رسالے کے مدیر ہیں یا رسالے نکالنا چاہ رہے ہیں تو کون سی اچھی خصوصیات آپ میں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے رسالہ بھی بہتر ہو اور آپ کے خریدار بھی بہتر ہو اور آپ کے قارئین کی تعداد بھی زیادہ ہو؟ آج اسی موضوع پر گفتگو کریں گے محترم نذیر اموالی صاحب، جو اس ملک کے نامور لکھاری بھی ہے، کہانی نویس بھی ہے اور ایک اچھے مدیر بھی ہے۔ تو یقیناً انہی کی گفتگو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں محترم نذیر اموالی صاحب کو، تاکہ پھر میں اسی سے گفتگو شروع کروں۔ مدیر کون ہے آپ میں سے؟ اور نائب مدیر کون ہے؟ ٹھیک ہے، گفتگو میں نہیں کروں گا، ہم کریں گے، اس لیے کہ مدیر تو آپ ہیں نا، میں تو رائٹر ہوں، مدیر تو دو سامنے بیٹھے ہوئے، شعیب صاحب اور فہیم عالم۔ مدیر کیا ہوتا ہے؟ مدیر کیا ہوتا ہے؟ کس کو مدیر کہتے ہیں؟ مدیر کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، مجھے اگر آپ کھڑے ہونے کی اجازت دے دیں تو کہ استاد کھڑا نہ ہو تو کلاس بیٹھ جاتی ہے، اور استاد کھڑا ہو تو پھر کلاس بھی کھڑی ہو جاتی ہے، تو اس میں کھڑے ہو کے پڑھاؤں گا۔ مدیر کیا ہوتا ہے جی؟ کوئی بھی جواب دیں۔ انٹریکٹیو کلاس جو ہے نا، ابھی ہمیں برٹش کونسل نے جو ورکشاپ کروائی، انہوں نے کہا جی دیواروں کو نہیں پڑھانا، پنکھوں کو نہیں پڑھانا، کرسی اور میز کو نہیں پڑھانا، زندہ انسانوں کو پڑھانا ہے۔ زندہ انسان وہی ہے پھر جو انٹریکٹیو بات کرتا ہے، سوال کا جواب دیتا ہے، یہ سوال کرتا ہے۔ مدیر کیا ہوتا ہے؟ محتمم۔ محتمم تو نظام کرنے والوں کو کہتے ہیں، اداریہ لکھنے والا ہے۔ ایک آ گیا جی، اداریہ لکھنے والا۔ کیا ہر اداریہ لکھنے والا ایڈیٹر ہے؟ نہیں۔ لیسن پلان میں ہم یہ لکھتے ہیں کہ پہلے کلاس کو ہموار کرنا ہے۔ ہموار سے مطلب یہ کہ پہلے ان کی سطح کو جاننا ہے کہ وہ کہاں ہیں، اس کے بعد پھر ہم گفتگو کرنی ہے۔ اداریہ لکھنا، کیا اداریہ لکھنا جو ہے یہ مدیر ہونے کی ایک علامت ہے یا یہ کوالٹی ہے؟ اداریہ لکھنا، کوئی بھی جواب آئے، لیکن جواب ہم آپ سے لیں گے۔ سب سے مدیر کوالٹی۔ باغبان کون ہوتا ہے؟ مالی کو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ مالی کا کیا کام ہوتا ہے؟ پانی لگانا، بیج بونا، پودے، حفاظت، درخت، پھل، بس۔ وہاں پہ کھلے ہوئے پھول جو ہیں ان کو ترتیب میں لانا اور ایک گلدستہ بنا دینا۔ مدیر یہی ہے، میری نظر میں مدیر یہی ہے کہ تحریروں کے گلدستے میں سے جو پھول چن چن کے اس کو ایک ترتیب سے لگا دینا کہ سارے پھول آ جائیں، سارے خوشبو آ جائے، ایک گلدستہ بن جائے۔ وہ کون ہے؟ مدیر۔ مدیر ہوتا ہے اگر کہ اس کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ مدیر قدرتی ہوتا ہے، خداداد صلاحیت ہے، یا اس کو پالش کر کے ہم بنا سکتے ہیں؟ پالش کیا جا سکتا ہے۔ خداداد صلاحیت تو ہے نا، لکھنا، گانا، ایکٹنگ، پینٹنگ، فنون لطیفہ، سارے شعبے جو ہے نا وہ گاڈ گفٹیڈ ہے، اس کو پالش کیا جا سکتا ہے، اور شاید مدیر بھی ایسے ہی ہے۔ گفتگو کا آغاز اس طرح سے کریں گے کہ کیپٹن آف دا شپ، ڈرائیو کرنے والا اگر سو جائے تو اس گاڑی کا انجام کیا ہوگا؟ ہوگا نا۔ تو کیپٹن آف دا شپ یا ڈرائیور جو ہے وہ ایڈیٹر ہے جو لے کے چل رہا ہے۔ رسالہ اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پہ ختم ہوتا ہے۔
رسالہ اس کی سوچ سے شروع ہو کے اس کی سوچ پہ ختم ہوتا ہے جا کے. بہت سے رسالے جو ہے وہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے تو وہ ایڈیٹر کی پوری چھاپ اس کے اوپر، جب وہ ہٹی تو نئے لوگ آئے، نئی چھاپ آ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی رسالہ شائع کیا جاتا ہے وہ اس ایڈیٹر کی، اس مدیر کی سوچ کا آئینہ دار ہوتا ہے. جو اس کی سوچ ہوتی ہے نا، جس طرح کی اس کی طبیعت ہے یا جو بھی کچھ وہ سوچ رہا ہے، اس کا عکس اس کے رسالے میں، اس کے اخبار میں دکھائی دیتا ہے. اس کی سوچ ہے ساری. وہ اگر وہ بچوں کا رسالہ نکال رہا ہے تو بھوتوں اور مافوق الفطر کہانیاں کی طرف رجحان ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اسی طرح کی تحریریں دے گا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرتی کہانیاں آنی چاہیے تو معاشرتی کہانیاں آئیں گی. اگر اشتیاق احمد جیسا ایڈیٹر ہوگا تو وہ چاند ستارے جب نکالے گا رسالہ تو وہ جاسوسی ادب کا نمائندہ ہوگا. جب وہی ایڈیٹر آ کے بچوں کے اسلام میں بیٹھے گا تو وہ پھر ایک اصلاحی معاشرتی کہانیاں پیش کرے گا. تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس ایڈیٹر کا نظریہ جو ہے، اس کا مزاج جو ہے، وہ رسالے کی تصویر کو، رسالے کے عکس کو پیش کرتا ہے. یہ ایک بہت اہم کام ہے. رسالہ بنانا جو ہے یا رسالے کو مرتب کرنا جو ہے بہت اہم ذمہ داری ہے، اس اعتبار سے کہ اس پہ لکھے ہوئے ایک ایک لفظ، جملہ نہیں میں کہہ رہا، ایک ایک لفظ، اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ ایڈیٹر کے کندھوں پہ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ میں نے تو نہیں لکھا، یہ تو آیا تھا لکھا ہوا، یہ تو آیا تھا لکھا ہوا نا تو میں نے شائع کر دیا. نہیں. تعلیم و تربیت کی ادارے کے دوران مجھے بہت سی تحریریں ایسی موصول ہوتی تھی کہ جو بچوں کے لیے نامناسب، کشتہ جات، حکیموں کے نسخے، اب ان کی یہ ہوتی تھی کہ شائع کریں جی اس کو. میں نے ایک موصول سے کہا کہ آپ تعلیم و تربیت پڑھتے ہیں؟ ہاں کہ بہت غور سے پڑھتا ہوں. میں کہا نہیں آپ پڑھتے، کہ یہ جو مجھے آپ تحریریں بھجوا رہے ہیں نا یہ قطعاً بچوں کے لیے، بچوں کے مزاج کے لیے نہیں ہے. ایڈیٹر ایک چھلنی ہے جس میں سے چھلنی ہو کے تحریریں قائرین تک پہنچتی ہیں. ایک چیک پوائنٹ ہے، ایک ایسی پوسٹ ہے جہاں چیک کیا جاتا ہے. پہلا مرحلہ جو ہے نا ایڈیٹر کی کوالٹی جو ہے وہ ہے انتخاب. پہلی کوالٹی جو ہے اس کے انتخاب. کس چیز کا انتخاب؟ جملوں کا. کس چیز کا انتخاب؟ تحریروں کا. ڈاک کے ذریعے آ رہی ہے، واٹس ایپ آ رہی ہیں، میل آ رہی ہے، وہ ایک ڈھیر ہے. اس ڈھیر میں سے آپ نے اپنے رسالے کے مزاج کے مطابق تحریر کا انتخاب کرنا ہے. پہلا سب سے بڑا مرحلہ ہے کہ کون سی تحریر کا انتخاب کرنا ہے. آیا یہ تحریر میرے رسالے کے مزاج، میری پالیسی کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ 200 تحریریں پڑھی ہوئی ہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ میرے رسالے کے لیے موضوع ہے یا نہیں ہے. انتخاب آپ نے کر لیا، یہ مضمون ہے، یہ کہانی ہے، یہ نظمیں ہیں، یہ لطائف ہیں، یہ معلومات ہیں، وغیرہ وغیرہ. دوسرا مرحلہ اس کا جو ہے، جو ایڈیٹر کی سب سے بڑی کوالٹی ہے، وہ ہے اس کی کانٹ چھانٹ کرنا، ایڈٹ کرنا. مدیر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو بھی میٹیریل اس تک پہنچتا ہے اس کو اپنی ایڈیٹنگ کی اینک سے گزار کر اور ایڈیٹنگ کی چھلنی سے گزار کر وہ اس کو کمپوزنگ تک پہنچائے. آج کل تو میل کے ذریعے سے کمپوز وغیرہ بھی ساری تحریریں مل جاتی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سی تحریریں جو ہیں وہ آپ کو ہاتھ سے لکھی ہوئی ملتی ہیں. اگر آپ کا تجربہ یہ ہے کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی بھی ابھی تحریریں ہیں، میرے جیسے لوگ جو ابھی ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہیں یا جیسے بھی ہے سارا. اگلا مرحلہ ہے اس کی ایڈیٹنگ کا. ایڈیٹنگ تب تک نہیں آ سکتی جب تک آپ زبان و بیان کے حوالے سے کچھ مہارت نہ رکھتے ہوں.
محاورہ کیا ہے، کہاوت کیسی ہے، معلومات کیسی ہیں، یہ آپ کیا کانٹ چھانٹ کرتے ہوئے کہ بہترین ایڈیٹر وہ ہے جو تحریر کو اس طرح سے کانٹ چھانٹ کرے کہ اس کا اپنا اصل حسن بھی جو ہے خراب نہ ہو، اور وہ ساری ایک پہ ایک ایڈیٹر کی چھاپ دکھائی بھی نہ دے۔ ایڈیٹنگ یہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کیا ایڈیٹنگ؟ اور اس کی جو اپنے اصول سے بھی خراب ہے۔ ہاں، بچوں کے اسلام کے اگر آپ شمارے دیکھیں تو ایک ایک لائن پکار پکار کے یہ کہتی ہے کہ اشتیاق احمد، اشتیاق احمد، اشتیاق احمد۔ تو میں نے جہاں جہاں کام کیا ہے یا جب بھی ہوا تو ان سے یہی کہا کہ ایڈیٹر وہ نہیں ہے کہ دوسروں کی تحریر کو دوبارہ سے لکھ کے اس کو کر دے۔ اچھا ایڈیٹر میری نظر میں وہ ہے کہ تھوڑا سا کانٹ چھانٹ کرے، اور وہ بندہ جس کا اپنا اصل رنگ ہے وہ بھی برقرار ہے، اور آپ اس کے اندر کوئی اس طرح سے اضافہ کریں کہ تحریر قابل قبول ہو جائے۔ ایڈیٹنگ اس کا نام ہے۔ اگر آپ وہ ری رائٹ کریں گے نا، وہ پھر وہ آپ کی ہے، اس کی نہیں ہے۔ تو اس کے سے پہلے کہ کانٹ چانٹ یا ایڈیٹنگ ہم کریں، آپ انتخاب ان تحریروں کا کریں جس میں آپ کو 20 سے 30% تک کانٹ چھانٹ کرنا پڑے۔ انتخاب سے آپ اپنا کام شروع کریں۔ کوئی ایسی تحریر آپ جس کو جی 70% بدلنا ہے، 90% چینج کرنا ہے، تو پھر آپ خود لکھیں نا۔ بعض تحریریں ایسی کہ رائٹر کہتے ہیں یہ تو میں نے لکھی نہیں یار، یہ کہاں سے آ گئی؟ وجہ کیا ہے کہ اس کو بہت زیادہ کانٹ چھانٹ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا ایڈیٹر یہ نہیں ہے میری نظر میں کہ وہ اس کو مکمل چینج کر دے۔ ہاں، کہیں جملہ ٹوٹ رہا ہو، کہیں کوئی حقائق سے کہیں خلاف کوئی چیز آ جائے، کسی شخصیت کے بارے میں آ جائے، کسی بڑے کے بارے میں کوئی بری ایسا آ جائے کہ جس سے کہ نیگیٹو چیز بچوں تک پہنچے، تو آپ اس کو ایڈیٹنگ کے مرحلے میں سے گزاریں، لیکن اس طرح سے ہو کہ غیر محسوس طریقے سے، اور وہ رائٹر پھر آپ پر اعتراض نہ کرے کہ یار یہ کیا، میں نے تو یہ بجوائی نہیں تھی، یہ تو میری تحریر ہی نہیں ہے، نہ عنوان یہ ہے نہ اندر جو چیز آپ نے کی ہے۔ تو انتخاب جو ہے نا اپنے ایڈیٹرز کا، وہ سب سے اہم مرحلہ ہے سارا۔ اس کے بعد ایک کمپوزنگ، پروف ریڈنگ، لے آؤٹ، یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ ابھی میں جو باتیں کر رہا ہوں نا، وہ مدیر کے خصوصیات وہ ہیں جو فن کے اعتبار سے ہیں، فن ٹیکنیکس کے اعتبار سے ہیں۔ کہانیوں کا انتخاب، ایڈیٹنگ، کمپوزنگ۔ ممکن ہے کہ آپ کے ہاں کوئی پروف ریڈر بھی ہو، کچھ اداروں کے اندر یہ سہولت دی جاتی ہے کہ ایڈیٹر الگ اور پروف ریڈر الگ، لیکن بعض جگہوں پہ ہے کہ ایڈیٹر کو سارا ہی کام کرنا پڑتا ہے، لے آؤٹ تک جا کے آرٹسٹ تھے، اس کا سرے ورک بنوانا ہے اور سارا کچھ کرنا پڑتا ہے اس کو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایڈیٹر سارے ہی مراحل سے گزرے، انتخاب، ایڈیٹنگ، کمپوزنگ، پروف ریڈنگ اور لے آؤٹ۔ فہیم صاحب نے بھی لے آؤٹ کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی ہوگی کہ کہاں کہاں کیا چیز کی ضرورت ہے، کہانی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، سرے ورک پہ اس مہینے کی مناسبت سے کیا آنا چاہیے، کہانی جو ہم دے رہے ہیں اس میں کون سی تصویر موضوع ہے۔ مطلب یہ کہ یہ سارا جو عمل ہے یہ ایڈیٹر کی نظر میں ہونا چاہیے، وہ سارے عمل کو جان رہا ہو۔ دوسرا سب سے اہم مرحلہ جو ہے وہ لکھنا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایڈیٹر کے لیے ضروری ہے کہ خود رائٹر ہو، ادیب ہو، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ بہت سے ایسے ایڈیٹر ہیں جو خود رائٹر نہیں تھے، ادیب نہیں تھے۔ مسعود احمد برکاتی ایک زندہ مثال ہیں، ہمدرد نونہال کے۔ تراجم ان کے بڑے ہیں، تخلیقی کہانی، تبادات کہانی ان کی بہت کم ہے، چونکہ بنیادی طور پر وہ حکیم صاحب کے بہت قریبی دوستوں میں، یا سمجھ لیجئے کہ بہت قریب کے ساتھیوں میں شامل تھے، اور بہت کم عمر میں انہوں نے اس کی ادارت کو سنبھالا،
اور پھر تمام عمر جو ہے تقریباً 70 سال تک جو ایک ریکارڈ ہے دنیا کے اندر کسی ایک رسالے کے مدیر کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا اس کو. تو کامیاب رسالہ نکالا. کیوں؟ لکھنا الگ چیز ہے، ذوق کا ہونا الگ چیز ہے. ایڈیٹر کو ادبی ذوق کا حامل ہونا چاہیے. ادبی ذوق، ادب سے اس کی آشنائی ہونی چاہیے. یعنی مدیر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ادب سے اس کا گہرا تعلق ہو. اردو ادب کہاں سے شروع ہوا، کون کون سے شعراء آئے، کون سے مزاح نگار آئے، کون سے کالم نویس آئے، کون سے افسانہ نگار آئے، کن کن ناول نگاروں نے ناول لکھے وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایڈیٹر کے علم میں ہونی چاہیے. ہوتا پھر کیا ہے کہ اگر ایڈیٹر کو وہ پوری طرح نہ آئے تو کوئی بھی تحریر کسی بھی طرح سے نقل کر کے وہ آپ تک پہنچے گی، آپ واہ واہ کریں گے، واہ کیا کمال تحریر لکھی ہے، لیکن جب یہ چھپے گی تو لوگ بتائیں گے یہ تو اس کی ہے ہی نہیں. یعنی چیک پوائنٹ جو پہلے میں نے بات کی نا، پھر چیک پوائنٹ کہ آپ چیک پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر گزرنے والے یا جو بھی آپ تک چیز آ رہی ہے اس کو اپنے اس میں سے گزارنا ہے. تو اس وقت تک آپ اس تحریر کے بارے میں نہیں جان سکتے کہ جب آپ اردو ادب سے آپ کا کوئی گہرا تعلق نہ ہو، ورنہ آپ سمجھیں گے کہ یار یہ تو اس کی اپنی ہے. لہذا ایڈیٹر کا ادب سے آشنا ہونا بے حد ضروری ہے. ایڈیٹر چاہے ادیب یا شاعر ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ایک صاحب مطالعہ اس کو ضرور ہونا چاہیے. وہ اتنا وہ پڑھا ہو کہ وہ چیز کو جان سکے، اور یہ بھی جان سکے کہ یہ تحریر جو ایک نو موز رائٹر لکھ کے لایا ہے کیا یہ ایسا لکھ سکتا ہے. کئی ایسے واقعات، کئی باتیں ایسی جو ہیں وہ ادارے کے درمیان ہمارے آئی کہ پڑھ کے اندر سے آواز ہے کہ نہیں، یہ تحریر، یہ انداز یہ نہیں بنا سکتا. چونکہ ایک طرح سے پختگی جو ہے نا وہ عمر کے ساتھ آتی ہے. اللہ کسی کو دے دے تو الگ بات ہے، لیکن 90-95% جو ہے وہ بات وقت کے ساتھ ساتھ پالش ہوتی ہے اور پھر جا کے کوئی ایک شکل اس کی بنتی ہے. تو مدیر جو ہے ان سارے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے. اس کو تصویر کے بارے میں پتا ہے کہ تصویر کیسے بننی ہے یار، اور کہاں بننی، کس طرح سے ہوگی ساری. یعنی وہ فن جو اس رسالے کو ایک بڑا رسالہ بناتا ہے یا ایک کامیاب رسالہ بناتا ہے یا ایک خوبصورت رسالہ بناتا ہے، اس میں سب سے زیادہ محنت جو ہے وہ مدیر کی ہوتی ہے. مدیر جو ہے وہ اس ٹیم کو پوری جو کھیل رہی ہوتی ہے، رائٹر سے شروع ہو کر السٹریٹر تک، کمپوزر تک، اور وہ جو اس کو سجا رہے ہوتے ہیں، لے آؤٹ دے رہے ہوتے ہیں، وہ سب کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. یہ کوالٹی جو ہے مدیر میں ہونا بے حد ضروری ہے. اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ آپ کو ایک اچھا مدیر بنا سکتی ہیں. وہ ایک تو یہ میں ابھی جو ذکر کیا یہ ہے آپ کی ٹیکنیکی فنی ساری چیزیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اخلاق کے کس درجے تک بیٹھے ہوئے ہیں. ایڈیٹر کا تعلق جو ہے نا وہ رائٹر کے ساتھ بہت گہرا ہوتا ہے، اور اس کو اپنے رائٹر کو کس طرح سے خوش کرنا ہے، کیسے کیسے اس سے کام لینا ہے. صبر، تحمل اور برداشت، یہ 3 کوالٹیاں کسی ایڈیٹر میں اگر نہیں ہیں اخلاقی طور پہ، تحمل نہیں ہے جی، برداشت نہیں ہے. کسی رائٹر نے فون کر کے یہ پوچھ لیا کہ میری کہانی فلاں تھی وہ کب چھپ رہی ہے، تو موصوف غصے میں آ گئے. یعنی غصہ تو ہے ہی نہیں نا اس کے اندر. وہ اپنی تحریر کے بارے میں آپ سے سوال کر رہا ہے، وہ پہنچی ہے، پہلا سوال آپ کو نہیں پتا، آپ کہیں گے نہیں یار ابھی میں دیکھتا ہوں. پہنچ گئی ہے، آپ کا جواب ہوتا ہے ہاں پہنچ گئی ہے. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ پڑھ لی آپ نے، آپ کہتے ہیں نہیں پڑھی. وہ آگے کہتے کیوں نہیں پڑھی. مطلب کہ سوال سے سوال نکلتا ہے. پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ فائلوں میں دبتی چلی جاتی ہیں، میل کی جاتی ہے، میل کھلتی نہیں ہے، واٹس ایپ پہ پڑھی نہیں جاتی، خط بھیجا راستے میں کہیں گم ہو گیا. مطلب یہ کہ رائٹر اور مدیر کا جو ایڈیٹر کا تعلق ہے بڑا نازک تعلق ہے.
وہ منٹ میں بن جاتا ہے اور ایک لمحے میں ٹوٹ بھی جاتا ہے. یعنی صبر، برداشت اور تحمل، یہ کسی بھی ایڈیٹر کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے. یعنی جب تک آپ پوری طرح سے اس پورے عمل سے نہیں گزرے ہوں گے. کئی باتیں ایسی ہیں کہ میں شاید پتہ نہیں وقت اتنا ہے کہ نہیں میں اس کو شیئر کر سکوں کہ نہیں کر سکوں. تعلیم و تربیت میں ادارے کے درمیان میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں ایک شادی میں موجود تھا، تو شادی کے موقع پہ بارات روانہ ہو رہی تھی، بار بار فون مجھے آ رہا ہے، بار بار. میں نے اگنور کیا، میں نے کہا یار پتہ نہیں کون ہے. بہرحال جب وہ فون بار بار آیا میں نے سنا اس کو. تو فون جب میں نے سنا تو انہوں نے پوچھا، اور خیبر پختونخوا سے کہ نذیرم بالی بولتی ہے. میں نے کہا بولتا ہوں. بہرحال میں نے کہا جی فرمائے. کہہ رہے تم کافر ہو گئی ہے. میں کہا یہ کیا؟ میں کہا یہ فتویٰ کہاں سے آپ نے بانٹنا شروع کر دیا؟ کہہ رہا تمہارے پاس رسالہ ہے. میں کہا اس وقت تو میں ایک شادی میں ہوں، آپ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا صفحہ نمبر 12 کھولیں، اپریل کا شمارہ. میں نے کہا اب اس وقت تو میرے پاس موجود نہیں ہے، ایک شادی میں ہوں، کل آفس پہنچوں گا اور آپ سے پھر میں بات کروں گا. میں دوسرے دن آفس پہنچا، میں نے وہی رسالہ نکالا، صفحہ نمبر میں نے 12 کھولا، پڑھا اس کو، لیکن مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا. میں نے ان کو فون کیا، انہوں نے فون کا جواب دیا کہ آپ کے پاس صفحہ نمبر 12 ہے. میں کہا ہے بالکل. کہہ رہے آپ نے یہ نیچے فلر ایک لگایا ہوا ہے. میں کہ جی لگایا ہوا ہے. کہہ رہا آپ یہ دیکھیں حدیث سب سے نیچے ہے اور سب سے اوپر حضرت علی کا، حضرت ابو بکر صدیق کا قول ہے، تو یہ تو تم کافر ہو گیا. میں نے کہا یار ہوا اس طرح سے کہ جب سے یہ فلر میں نے لگوایا، اپنے کمپوزر کو یوں ایک ایرو بنا کے اوپر کیا کہ یہ حدیث کو اوپر لے کے جانا آپ نے، تو وہ کمپوزر نہیں کر سکا. باقی ترتیب ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں کہا 64 رسالے میں سے کوئی اور چیز خرابی جو مجھے اسلام کے دائرے سے باہر کرتی ہو؟ کہتے کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس کا اگلے اداریے میں اپنی غلطی مانیں گے. مطلب یہ کہ ایڈیٹر جو مارکیٹ میں پروڈکٹ دیتا ہے نا اپنی، اس کی جواب دہی اس کے ذمہ ہے. جو وہ دے رہا ہے اس کے اندر، لوگ تو منٹ میں اب آگ لگانے کے لیے آئے، لو جی یہ تو یہ ہو گیا. یعنی ایڈیٹنگ یا مدیر بننا انتہائی مشکل اب کام ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ بھی یہ تو فلاں کے لکھا ہوا ہے. آپ نے اکثر یہ پڑھا ہوگا کہ مضمون نگار کی رائے سے متفق ہونا، ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. کیوں لکھا جاتا ہے؟ مراسلہ نگار کے یا مضمون نگار کی رائے سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، چونکہ اگر کوئی ایسی بات کو متنازع ہے تو وہ ہمارے اوپر نہ آئے. تو مدیر جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ جب مارکیٹ میں لائے تو پورے اس یقین کے ساتھ لائے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہی نہیں کہ جو قابل گرفت ہو، کسی مذہب کے خلاف، کسی فرقے کے خلاف، کسی قوم کے خلاف، کسی صوبے کے خلاف. مدیر ہونے کی حیثیت سے میں نے ہمیشہ اس چیز کو یعنی ہمیشہ ناپسند کیا ہے کہ کسی قوم کو مخاطب کر کے ایک سکھ نے دوسرے سکھ سے یہ کہا، ایک پٹھان نے دوسرے پٹھان سے یہ کہا، نہیں، ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے یہ کہا. مطلب یہ کہ جب آپ مدیر بن رہے ہیں تو آپ کو ایک ایک لائن پہ سوچنا ہے، ایک ایک لفظ پہ سوچنا ہے کہ آپ یہ جو لفظ اپنے رسالے میں شائع کر کے بچے تک پہنچا رہے ہیں وہ اس سے کیا اثر لے گا. ایک فیصلہ جو ہے ایڈیٹر نے یہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس سے مخاطب ہے. اول تو رائٹر کو بھی کرنا ہوتا ہے. رائٹر کو یہ پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے باتیں کس سے کرنی ہیں، میں یہ ساری محنت کر کس کے لیے آ رہا ہوں. میں جب کہانی لکھ رہا ہوں تو مجھے یہ سامنے اپنی آڈینس پتا ہونا چاہیے کہ میں کس سے مخاطب ہوں. اسی طرح مدیر جو اچھا ہوتا ہے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے یا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو چیز شائع کر رہا ہے وہ کس کے لیے ہے، وہ کس ایج کے لیے ہے، وہ کس بچے کے لیے ہے، اور اس بچے کی عمر کے مطابق تحریر کس طرح کی ہونی چاہیے. یہ جب انتخاب کیا جاتا ہے اس وقت اس کا تعین کیا جاتا ہے. اور اب تو 5 سال سے 10 سال کے رسالے الگ الگ ہونا شروع ہو گئے. جگمگ تارے، بچوں کا آشیانہ، نونہال، پھول،
मिडल और मैट्रिक के बच्चों के लिए, तालीम और तरबियत मिडल और मैट्रिक के बच्चों के लिए। एक एडिटर की एक अच्छी क्वालिटी या खुसूसियत ये भी होती है कि वो अपने गिरदो पेश में शाया होने वाले रिसालों पर बड़ी गहरी नज़र रखता है। अगर वो एडिटर है तो भाई क्या हो रहा है इधर, किसने क्या शाया किया है, क्यों शाया किया है, कैसे शाया किया है, मैं कहाँ इससे पीछे रह गया हूं। वो जो चीज़ उसे शाया की है कि वो मेरे पास क्यों नहीं आई, ये राइटर मेरे पास क्यों नहीं आया। तो उसका एक तरीका ये है कि मुदीर की एक खुसूसियत ये होती है कि अपने राइटर के साथ उसका राब्ता और ताल्लुक़ बड़ा गहरा होता है। मैं कभी उस एडिटर को कामयाब होते नहीं देखा अपनी पूरी अदबी ज़िंदगी में कि जो एक कोने में बैठा हुआ है बस अल्लाह अल्लाह, लेकिन वो एडिटर जो राइटर के राब्ते में होता है, राइटर को उनका जायज़ मुकाम और उनको राब्ता करके फरमाइशें भी करता है। बाज़ दफ़ा गो के शोएब साहब जानते हैं कि जब किसी से फरमाइश कर ली जाए ना तो एडिटर किसी जगह पे मुश्किल का शिकार भी हो जाता है। मसलन ये मुझे फ़ोन करके कि कहानी चाहिए, कहानी मैंने भेज दी लेकिन कहानी कोई मायार की नहीं है, तो अब एडिटर तो बेचारा मुश्किल में फंस गया ना कि अब इसको शाया करूं कि इनकार करूं। बात समझ रहे? यानी एडिटर जो होता है वो देख रहा होता है कि कहाँ कहाँ किससे मुझे क्या प्रोडक्ट मिल सकती है, कौन सा बंदा मजमून लिख सकता है, कौन सा बंदा कहानी लिख सकता है, कौन सा नज़्म लिख सकता है, ये एडिटर को पता होना चाहिए। और कहाँ कहाँ ये मुझे अपना रिसाले का खाम मवाद मिल सकता है, राब्ते में वो रहेगा तो अच्छी तहरीर जो है वो आपको दस्तयाब होती चली जाएगी। और दूसरे रसाइल से तबादले में या ख़रीद कर उसको ज़रूर देखें, ज़रूर देखें, और अगर अल्लाह हिम्मत तौफीक दे दे उसको पढ़े भी फिर ज़रूर। पहला मरहला देखना है, दूसरा मरहला उसको पढ़ना है। जो रिसाले इस वक्त बाज़ार में दस्तयाब है और वाकई अगर आप इस शोबे में आके कुछ काम करना चाह रहे हैं तो फिर देखिए कि क्या हो रहा है दुनिया में। पहले तो पाकिस्तान के मैगज़ीन तक रहे ना, फिर ये इंटरनेट जिंदाबाद, इसे सर्च करें, बहुत से रिसाले आपको वहाँ दस्तयाब हो जाएंगे। एक और बात यह है कि राइटर बड़ा जल्दबाज है, वो हथेली पे सरसों जमाना चाहता है। इधर दरवाजे से निकला उधर आओ तो मुझे शोहरत मेरे कदमों में बैठी हुई हो और लोग मेरे नाम के डंके बजा रहे हों। तो इस सूरत में क्या है सारा, उस सूरत में एडिटर को बहुत ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। फूल में कहानी भिजवाई अख्तर साहब के ज़माने में, शोएब साहब से पहले, कहानी नहीं छपी। मैंने कहा यार क्या हुआ यार, ये कहानी आई नहीं, 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजर गए। इससे पहले कि मैं फ़ैसला करता है कहानी कहीं और भिजवानी है, उनका सालनामा आया कोई 100 सफ़े का, वो तहरीर बड़े एहतमाम के साथ 4 कलर में वहाँ छाया होगी। मैंने एडिटर से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी जब ये आपकी कहानी आई थी हमने फ़ौरन फैसला करके उस फाइल के अंदर रख लिया था जो सालनामे के लिए थी। यानी ये जो बदगुमानी है ना राइटर और एडिटर के दरमियान में, ये राब्ता कमज़ोर होने की वजह से भी है। बहुत से बड़े अच्छे अच्छे राइटर शोएब साहब के और मेरे, वो हमसे बाज़ दफ़ा इसीलिए बदजन हो जाती हैं कि राब्ते में कहीं ना कहीं कुछ कमी और कोताही रह जाती है। मैंने अगर राब्ता कर लिया होता अख्तर साहब के जी कहानी का क्या बना, तो मुमकिन बता देते मुझे कि यार 2-3 महीने बाद जो सालनामा आ रहा है उसमें आपकी कहानी आएगी। मैंने अपने आप पे खुद ही एक ख्याल कर लिया कि नहीं यार पता नहीं कहानी मेरी किधर चली गई, क्या होगा मेरा सारा। मतलब ये अच्छा मुदीर अच्छा राब्ता कार भी होता है। अच्छी कहानी के लिए राइटर तक आपको पहुंचना चाहिए। बाल राइटर एडिटर समझते हैं अपनी सुबकी महसूस करते हैं यार मैं अब राब्ता करूं, लेकिन राब्ता जो है वो बेहद ज़रूरी है और इसके लिए राब्ता ज़रूर किया जाए। अदारिया जो है वो रिसाले का दरवाज़ा है। बाज़ अदारिये बहुत पुरमग़ज़ और बहुत
ایسے کہ اس کے اندر پوری ایک ایسی بات جو دل پر اثر کرتی ہے. وہ تو اب کام کرو, سردی آ گئی ہے تو گرم کپڑے پہن کے باہر نکلو, عید کی مبارکباد دے دی, بقرہ عید آئی تو, یعنی یہ ایک اسٹیریو ٹائپ جو ہے وہ اداریے جو ایک لگی بندھی ایک ڈگر پہ چل رہے ہیں. برکاتی صاحب بہت اچھے مدیر, لیکن ان کے اداریے اسی نوعیت کے تھے. ہر سالنامے میں لکھنا کہ بڑی محنت کی اور ہم کامیاب ہو گئے, اور اس کو اندر دکھانا ہے کہ دیکھو کہ کتنے کہانیوں کے خوبصورت نمونے تمہارا انتظار کر رہے ہیں, کتنی پیاری پیاری نظمیں تمہاری منتظر ہیں. تو مختصر بات کر کے اس کو آگے لے آیا جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بین ہونا چاہیے, نہ تو وہ ہو کہ بالکل وہ سردی آ گئی تو بس سردی والا ذکر کر دیا, گرمی آئے گی تو گرمی والا ذکر کر دیا. ایسی ہوگی اس کے اندر کوئی تھوڑی سی کہانی ہو اور تھوڑا سا اس کے اندر کچھ سبق ہو, ایسا کہ جو بچے کے لیے کچھ سیکھنے کا ذریعہ ہو. تو مدیر جو ہے وہ اداریہ لکھتا ہے رسالے کے بننے کے بعد, رسالہ تیار ہو جاتا ہے, پریس میں جانے کے لیے تیار ہے, اور لٹکا یہ تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ اداریہ لکھنا ہے, اور پھر جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ اس کو وہ گھسیٹ دیتا ہے. اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں, اور خاص طور پہ میں نے جو اداریے پڑھے اشتیاق صاحب کے, تو اشتیاق صاحب یہ کہتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا لکھوں, ہر ہفتے ایک اداریہ لکھنا ہے, لیکن پھر بھی لکھ دیتا ہوں. اور وہ بات سے بات نکالنے کا چونکہ فن جانتے تھے, اور اگر آپ میں سے کسی نے ان کے اداریے کو پڑھا ہو تو آپ یہ جانیں گے کہ کچھ بھی بات نہیں کہی اور سب کچھ کہہ بھی گئے. یعنی بات کچھ بھی نہیں کہی لیکن وہ بات ساری کہہ بھی گئے. اور اداریے کے اندر وہ شکایت جو ایڈیٹر کو رائٹر سے ہوتے ہیں یا اپنے قائرین سے ہوتے ہیں, خط کو ٹیپ لگانے سے لے کے وہ اسٹیپلر کی پنوں تک, وہ سارے گلے شکوے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. یہ کچھ باتیں آپ سے گوش گزار مجھے کرنا تھی کہ مدیر جو ہے بننا مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. وہ کوالٹی جو آپ کسی بھی ایک ایسے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں جس میں تمام تر ذمہ داری کو قبول کرنا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں سب قبول کر لوں گا, کہ مجھے لوگ کہیں گے یار یہاں پہ تمہارا یہ لفظ غلط تھا, یہ جملہ غلط تھا, آپ برداشت کر لیں گے تو آپ ایڈیٹر. آپ اگر اس سے بحث کریں گے تو لڑائی, کیونکہ دلیل آپ کے پاس یہ دلیل ان کے پاس بھی بڑی ہے, دلائل ان کے پاس بھی بڑے ہیں. لہذا استاد محترم خالد بزمی صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ جو پروڈکٹ آپ کی بازار میں جب آ گئی, چاہے وہ کوئی پینٹنگ ہے, چاہے وہ آپ کی کوئی کتاب ہے, چاہے آپ کی کہانی ہے, تو پھر آپ کی زبان بند ہو اور کان کھلے ہوں, بولنا نہیں ہے آپ نے. ہلکا ارباب ذوق میں یہی ایک ترتیب ہے کہ وہ بندہ افسانہ پڑھتا ہے نا تو وہ بولتا نہیں ہے, وہ پھر سنتا ہے کہ یہ تنقید کرنے والے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو مدیر کو اتنی جرت اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ جو اپنی فائنل پروڈکٹ وہاں پیش کر رہا ہے اس میں جو بھی خامیاں ہیں, انسان ظاہر ہے کہ جب بناتا ہے کوئی فائنلی تو کوئی نہیں ہوتا نا, اس میں کچھ نہ کچھ تو رہ جاتا ہے. لہذا جو وہ کہے تو اچھا مدیر اس بات کو نوٹ کرتا ہے. اچھے مدیر کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ جو لوگ اس پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں اس تنقید میں سے بھی ایک مثبت پہلو کو نکالے اور اپنے رسالے کو اگلے شمارے میں اس سے بہتر کرنے کی کوشش کرے. اور ایک بات یہ جان لیجئے کہ یہ مسلسل عمل ہے, یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. اگر ماہانہ نکال رہے ہیں تو ہر مہینے آپ کو یہ کام کرنا ہے, ہفتہ روزہ نکال رہے ہیں تو ہر ہفتے 7 دن کے بعد آپ کو اس عمل سے گزرنا ہے. پوری طرح سے آپ واقفیت سے, اپنے ماحول سے, مذہب سے اور عالمی صورتحال سے واقف نہیں ہیں, آپ اچھے ایڈیٹر نہیں بن سکتے. میں اس کی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ میرا ایک مضمون نگار جو ہے وہ, میں نے اسے کہا جی آپ فاسٹ بولروں پہ مجھے مضامین دیں. انہوں نے دڑا دڑ بجوانے شروع کر دیے, وسیم اکرم پہ, شعیب اختر پہ, سارا کچھ. اور میں نے اس کو کمپوز کرانے کے بعد جب میں فرسٹ پروف پڑھا تو مجھے یہ شک پڑا کہ یار یہ جو ریکارڈ لکھ رہا ہے نا یہ میرا خیال کہ پرانے ہیں.
وہ میں نے اس کو ٹیسٹ کیا، پھر گوگل پہ گیا سرچ کیا تو مجھے پتا یہ 5 سال پرانا ریکارڈ ہے۔ وسیم اکرم اس کے بعد بھی کھیلتا رہا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ مدیر ہیں نا تو آپ کو ہر شعبے پہ کچھ نہ کچھ مہارت ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، تو پھر تو آپ اچھا ایک رسالہ نکال سکیں گے۔ ورنہ پھر جو نکل رہا ہے، جو جیسا آ رہا ہے، بہت سے رسالوں والوں کو میں کہتا ہوں کہ یار یہ کیا، یہ چھپ گیا ہے، کہہ رہے یہ تو رائٹر نے لکھا ہے۔ بھئی لکھا رائٹر نے ہے، چھاپا کس نے ہے، شائع کس نے کیا ہے؟ جو شائع کر کے بازار تک لاتا ہے تمام تر ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ میں تو جو کچھ لکھ کے بھجواؤں گا ٹھیک ہے، جو غلط سلط زبان لکھوں گا۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو مدیر کی حیثیت سے کہ مدیر کی خصوصیات کیا ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ضمن میں کوئی سوال ہو، آپ پوچھنا چاہیں، خوشی سے پوچھیے۔ اور شعیب صاحب اپنی گفتگو بس 2-4 منٹ میں شروع کرنے والے ہیں، چونکہ عصر سے پہلے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ایک بات یہ جان لیجئے کہ جتنی اصناف ہیں، کہانی، ناول، ڈرامہ، شاعری میں حمد، نعت، اس پر کم از کم آپ کو اتنا پتہ ہو کہ اس کی تعریف کیا ہے۔ یعنی یہ اصناف جو ہے نا ساری، کہ مرثیہ کیا ہے، قصیدہ کیا ہے، اس پر پوری طرح سے اس کی مہارت نہ بھی ہو لیکن اس کی بنیادی تعریف آپ کو پتہ ہو کہ یہ ہے کیا یار، یہ ناول ہے، یہ افسانہ ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ نظم ہے، یہ غزل ہے۔ اردو ادب سے واقفیت بے حد ضروری ہے۔ جی کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو؟ رسالے کے لیے معیار کیسے طے کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا معیار ہے، تو یہ اس معیار سے کم کی تحریر ہے اور یہ اس معیار کے لیے؟ معیار دیکھیں، بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ نے پہلے طے کرنا ہے نا کہ آپ کس ایج گروپ کو ٹچ کر رہے ہیں، اس ایج گروپ میں کس قسم کا مواد پڑھا جاتا ہے یا پڑھا جانا چاہیے۔ مثلا 3 رسالے ہیں، بچوں کی دنیا، بچوں کا باغ، جگنو، وہ ہمیشہ سے جب سے چھپ رہے تھے پہلے وہ ماں فوق الفطرت کہانیاں جنوں بھوتوں پریوں کی، وہ اس کا معیار تھا۔ اب میں ایک بہت اچھی اخلاقی کہانی وہاں بھجوا دوں، وہ کبھی نہیں چھپے گی۔ میں پہلے کہنا مزاج جو ہے نا رسالے کا یا اس ایڈیٹر کا، وہی اس کا معیار ہے۔ وہی کہانی اگر میں پھول میں ماں فوق الفطر یعنی کسی جن بھوت کی نونہال میں بجواؤں تو کبھی بھی نہ ماضی میں شائع ہوتی تھی نہ اب شائع ہوگی۔ آڈینس کو پہلے آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے۔ اب بات کس سے کر رہے ہیں، اس بات کرنے سے معیار آپ کا طے ہوگا۔ آیا یہ بچہ یہ مشکل کہانی جو ہے نا ایک افسانہ ٹائپ، یہ پڑھ لے گا کہ نہیں پڑھ لے گا، وہی معیار ہے آپ کا۔ اس سانچے میں پھر آپ رہ کے اپنی بات کو کریں گے۔ رسالہ کہاں آپ کا جا رہا ہے، دیر میں جا رہا ہے، آزاد کشمیر میں جا رہا ہے، باغ میں جا رہا ہے، خیبر پختونخوا کہاں جا رہا ہے، پنجاب میں کہاں جا رہا ہے، وہاں پہ جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں، وہ کیا ہیں، ان کے مینٹل لیول کے ساتھ ساتھ ان کی ایجوکیشن کون سی ہے، اس معیار کو سیٹ کریں گے تو خود بخود معیار جو ہے وہ آپ کا اور تحریریں اس کے مطابق آ جائیں گی۔ جی کوئی اور سوال ہے؟ اداریہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ اداریہ کے لیے بنیادی طور پر عام ایک فارمولہ جو ہے، فارمولہ یہ ہے، سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ اس مہینے میں اسلامی کوئی رمضان ہے، محرم ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ کیا ہے، اس کو ٹچ کیا جاتا ہے تھوڑا سا۔ نمبر 2، آپ کی جو قومی تہوار ہیں جیسے 14 اگست ہے، 23 مارچ ہے، 9 نومبر ہے، 25 دسمبر ہے۔ رسالہ جو ہے نا بچوں کا خاص طور پر ایک مکمل ایک سٹیریو ہے، وہ گھوم کے آپ کو وہی آنا ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کو ٹچ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ ہوا کہ ہم رمضان کے بعد عید الفطر مناتے ہیں، عید الفطر کا کیا مطلب ہے، یہ چند باتیں۔ اس کے ساتھ کوئی ایک اخلاقی پہلو
جس سے کہ اس بچے کی کریکٹر بلڈنگ ہو, وہ کوئی سیکھ سکے. وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. مطلب میں بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھتا تھا, اور اب بھی اقرا میں کبھی موقع ملتا ہے تو اس میں میں نے ایک جگہ یہ دیکھا کہ بینک میں دہشت گردی اس وقت تھی بہت زیادہ ملک میں, جگہ جگہ بم دھماکے ہو رہے تھے, تو ہر جگہ پہ چیک ہونا شروع ہو گئے لوگ. ایون کہ بینک میں اب جا رہے ہیں تو وہ آپ کو پوری طرح سے چیک کر رہے ہیں. تو میں لائن میں لگا تو میرے آگے ایک آدمی تھا, وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا, اس نے بڑی بحث شروع کر دی کہ میں کیا دہشت گرد ہوں, میری شکل پہ لکھا ہوا ہے, جو ایک بحث ہوتی ہے. مجھے اس سے ہوا کہ ہمیں اپنے بچوں کو کم از کم یہ بتانا چاہیے کہ جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں, جہاں آپ کو چیک کیا جائے, جہاں ضرورت ہو اس سے بحث مت کریں. اب آپ جا رہے ہیں نا کرونا کے حوالے سے, تو تعلیمی اداروں کو چھوڑ کے اس اداروں میں آپ کو ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے. اب تو انہوں نے 22 تک کہہ دیا کہ جو نہیں ویکسینیشن کروائے گا داخلہ بند ہو جائے گا. تو یہ وہ باتیں بچوں کو بتائی جائیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. رستوں کو توڑنا اور موٹر سائیکلیں گزارنا ہمارا عام قومی شغل ہے کہ یو ٹرن لے کے کوئی آدھے کلومیٹر سے نہیں آنا. وہ ایک دفعہ دیکھیں ایک اینٹ کسی نے اٹھا دی, کسی نے 2 اٹھا دی. ایون کہ میں کینٹ ایریا میں روزانہ گزرتا ہوں, آتا ہوں. کینٹ ایریا میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایسا یو ٹرن ہے تو آدھا کلومیٹر کا, تو اینٹ اٹھا دی اور ایک جو ہے پھر دوسری اینٹ اٹھا دی. اب وہ ایک رستہ بن گیا ہے موٹر سائیکل گزارنے والوں کا. تو اداریے کے لیے کوئی ایک ایسا نقطہ آپ رکھیے اور اس پر لکھیے, اداریہ اچھا لکھا جائے گا. جی کوئی اور سوال؟ شعیب صاحب منتظر ہیں, 4:45 ہو گئے, گفتگو کریں گے. چلیں.